اور عدل کی نام کی چیز کوئی رہ جائے گی. یہ قصہ اس لیے ختم کیا گیا تھا تاکہ یہ اگلے کو پتہ ہو کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے گا, اس کی طرف بھاگم دوڑ ہوگی ہی نہیں. آپ نے تو ایک دروازہ کھول دیا, راستہ کھول دیا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 63A کا فیصلہ دیا اس میں انہوں نے منڈی لگا دی. اربوں روپیہ ہمارے MNAs اور سینیٹرز کو جو ہے یہ برائب کرنے کی کوشش کی گئی اور کیا گیا, اور ان کو ساتھ جو باقی چیزیں دی ہوئی ہیں وہ بھی منظر عام پر آپ کے سامنے آ گئی. وکلا برادری کا اور سول سوسائٹیز کا اگر پریشر بڑھتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترامیم ریورس ہو سکتی ہے؟ تو یہ آئینی ترامیم مانیں گا ہی کوئی نہیں بھائی, اور ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو نوشتہ دیوار ہے. جب بھی ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اسے ریورس کریں گے. اس لیے کہ ایک اصولی طور پر جو بات ہے, دیکھیں ڈیفیکشن کلاز کس لیے ختم کی تھی کہ چھانگا مانگا کی منڈی اور فلاں جگہ کی منڈی اور میریٹ والے میں جو مقید رکھے ہوئے تھے ان کو جو ہے برائب کیا جا رہا تھا اس کو ختم کیا جائے تاکہ ڈیفیکشن نہ ہو. یہ لوٹا کریسی کو گالی بن گئی تھی لوٹا, آپ نے پھر اس کا دروازہ ماشاءاللہ کھول دیا. حالانکہ وہ فیصلہ اتنا خوبصورت تھا اس لیے کہ یہ عجیب بات ہے, یعنی وہ ممبر تو نہیں رہے گا اور یہ غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور جو اس کا نقصان قوم کو, ملک کو یا آئین کو, جمہوریت کو ہوا ہے وہ مسلم رہے گا. عجیب یہ منطق ہے. اس کی کوئی منطق سمجھ آئی ہے مجھے بتائیں. یہ جو قاضی صاحب جاتے ہوئے ماشاءاللہ یہ تحفہ دے کر گئے ہیں اور منڈی اور بازار جو ہے خرید و فروخت کا اس کو جاری و ساری کر گئے ہیں, اس کی کوئی لاجک سمجھ آتی ہے؟ اسی طرح پھر جب سینئر موسٹ کا آپ نے بڑی ایک دیر تک دو کے بعد اور مسلسل سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں, سینئر موسٹ کی ایکسپیکٹنسی ہی نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے. تو اس میں ساری قوم نے متفق ہو کے متفق کا یہ ترمیم 175(3) میں کر کے یہ راستہ بند کر دیا کہ آپ جونیئر کو نیچے سے اٹھا کر تو سینئر کے اوپر مسلط کر کے چیف جسٹس پاکستان بنا دیتے تھے. یہ سجاد علی شاہ سے شروع ہوا. سعد سعود جان جو سینئر موسٹ تھے ان کو نہ بنایا گیا, حالانکہ کوئی موازنہ قابلیت اہلیت کا نہیں تھا. وہ صرف یہ تھا کہ وہ پلائیبل تھا چونکہ من پسند فیصلے ان سے لے سکتے تھے, جبکہ سعد سعود جان جو ہے وہ ایک غیرت مند اور پروفیشنل اور بڑا مدبر اور وہ جج ایسا تھا کہ وہ ان اپروچیبل تھا. اس کو آپ نے جو ہے وہ سپرسیڈ کر دیا. تو یہ راستہ بند کیا, بہتری کے لیے کیا. اس کی کوئی منطق بتا دیں کہ نہیں جی نیچے والے 3 میں سے کسی کو دیکھ دیں, تاکہ وہ ان تینوں کو آپ جو ہے باقی سال پورا یا 2 سال یا جتنے بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کی خوشامد کرتے رہیں کہ آپ ہماری باری آ جائے گی, ہماری باری آ جائے گی. تو اس میں بد نیتی ہے, بد دیانتی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ آئین کی جو ہے یہ بالادستی کو مجروح کیا گیا ہے, آئین کی روح کو مجروح کیا گیا ہے. یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو تھی اس کو بھی مجروح کیا گیا ہے اور آپ نے عدلیہ کو, نظام عدل کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کیپچر آف دی جوڈیشری ہے. یہ بتائیے گا یہ حکومت کب تک کھیلا جائے گا, کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس کو چینج کر دیں گے, جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو پالیسیاں چینج ہوتی ہیں, آخر یہ کب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ یہ جب تک اس طرح کے گھس بیٹھیے آ کر اور جب تک اداروں کی جو ہے مداخلت رہے گی, جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کو غلام بنائے رکھے گی اس ملک کو, جب تک آئین کے حدود و قیود جو متعین شدہ ہیں اس کے دائرۂ حدود و قیود میں رہ کر تمام ادارے بشمول اسٹیبلشمنٹ جب تک وہ کام نہیں کریں گے تب تک یہی چوہا بلی کا کھیل تماشا جاری و ساری رہے گا. 35 سال تو ڈائریکٹ انہوں نے مارشل لاء کے ذریعے حکومت کی اور باقی 35 سال جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہائیبرڈ اور جو ہے وہ کمپرومائزڈ ڈیموکریسی رہی. سر اس کا مطلب آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ تصدیق کر دی گئی ہے تو کب تک یہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ ظلم ہے, اور ظلم آپ کو پتہ ہے جب ہماری ملاقات ہوئی تو 5 دن خان صاحب کی بتی انہوں نے بند رکھی. پھر ان کو جو فوڈ پوائزننگ ہوئی یا جو بھی ہوا اس سے جو ان کی وومٹنگ اور جتنا ان کا طبیعت خراب ہوئی ان کو, اور پھر ہمارا جو ہے کہا تھا کہ ان کا معالج جو ہے فیملی معالج جو ہے شوکت خانم کا اس کو